تو اب تک پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح لیڈی سنیئرویل افواہیں پھیلا کر چارلز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان افواہوں کو پھیلانے میں چارلز کا بھائی جوزف بھی شامل ہے، جو چاہتا ہے کہ چارلز میرا بھائی برباد ہو، تباہ ہو، بدنام ہو، کیونکہ چارلز جس لڑکی سے یعنی ماریا سے پیار کرتا تھا نا، اس کے ساتھ یہ جوزف بھی پیار کرتا تھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے جوزف اس بھائی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا انکل اولیور آتا ہے۔ پارٹ 1 آپ لازمی دیکھیں تاکہ پارٹ 2 کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ پارٹ 1 آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ خیر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر اولیور کی انٹری ہوتی ہے باقاعدہ سے، جو اپنے دوست سر پیٹر کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اولیور کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹر نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے، جسے سن کر اولیور ہنس دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جوزف اور چارلز کو لے کر باتیں ہوتی ہیں۔ سر پیٹر اولیور کو بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے، کہ جوزف ایک اچھا انسان ہے، جبکہ چارلز ایک فضول خرچ بندہ ہے، یعنی چارلز برا ہے اور جوزف اچھا ہے۔ یہ باتیں سن کر ساتھ کھڑا سر پیٹر کا ملازم راولے ہنس دیتا ہے، کیونکہ راولے جانتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ جوزف برا ہے اور چارلز اچھا ہے۔ سر اولیور کی بات کریں تو یہ سب سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اولیور فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان دونوں یعنی جوزف اور چارلز کے کریکٹر کو جاننے کے لیے ایک گیم کھیلوں گا، ایک امتحان میں ان دونوں کو ڈالوں گا۔ اب وہ امتحان کیا ہے، کیسے یہ اولیور ان دونوں کے کریکٹر کو جانے گا، کیا یہ کامیاب ہو پائے گا، کیا وہ دونوں اولیور کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر پائیں گے؟ ان سوالات کا جواب اگلے سین کو پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ تو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولیور ہے نا، یہ پلاننگ کے مطابق چارلز کے پاس اولیور جو ہے مسٹر پریمیم بن کر جاتا ہے، جو چارلز کو قرضہ دینے کی پیشکش کرتا ہے، کیونکہ چارلز اکنامکلی معاشی طور پر بہت خراب ہو چکا تھا، قرضوں میں یہ ڈوب چکا تھا، اور پھر اوپر سے مسٹر پریمیم آ کر کہتے ہیں کہ میں تمہیں قرضہ دوں گا مگر تمہیں کچھ گروی رکھنا پڑے گا۔ تو اب جب چارلز یہ باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس میرے انکل کی وراثت بچی پڑی ہے، وہی ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ بیچ چکا ہوں، فیملی لائبریری اور خاندانی پراپرٹی بھی بیچ چکا ہوں، کیونکہ مجھے شراب کی لت لگ گئی تھی تو جو ملا سب کچھ بیچتا چلا گیا۔ مسٹر پریمیم سنو، میرے پاس فیملی پکچرز پڑی ہیں، اگر وہ تم گروی رکھنا چاہو، اس میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ لے سکتے ہو۔ اب یہاں پر سر اولیور جو مسٹر پریمیم کے بھیس میں تھا، یہ سب سن کر اسے دکھ ہوتا ہے کہ چارلز کتنا گر چکا ہے کہ خاندانی پکچرز کو بھی اس نے نہیں بخشا، وہ بھی یہ بیچنا چاہتا ہے۔ خیر، سر اولیور پریمیم کے بھیس میں ان پکچرز کے بدلے قرضہ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اب چارلز سب تصویریں اٹھا دیتا ہے، لیکن ایک تصویر یہ نہیں دیتا۔ چارلز یہ تصویر نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ یہ تصویر چارلز کے انکل اولیور کی تھی۔ یہ وہ انکل ہیں چارلز کے جو بہت اچھا ہے، چارلز پر بہت زیادہ احسان اس نے کیے، اور چارلز سر اولیور کو کہیں نہ کہیں پسند بھی کرتا تھا۔ تو اب یہ چارلز کہتا ہے کہ قرضہ دینا ہے نا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن یہ جو تصویر ہے میں کسی صورت میں تمہیں نہیں دوں گا۔ سر اولیور سر پریمیم کے بھیس میں اپنے بھتیجے چارلز کی یہ محبت دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے نکلنے کے بعد سر اولیور سیدھا جاتا ہے اپنے دوسرے بھتیجے جوزف کے پاس۔ مسٹر سٹینلے ایک غریب ریلیٹیو بن کر جاتا ہے۔ خیر، جب جوزف کو پتہ چلتا ہے تو یہ پہلے سے پریشان ہوتا ہے، ایک غریب رشتہ دار کے آنے کی خبر سن کر مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ رشتہ دار یعنی سر اولیور مسٹر سٹینلے کے بھیس میں مالی مدد چاہتا تھا جوزف سے، مگر جوزف کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اس سٹینلے کو یہ یہاں سے بھگا دیتا ہے۔ سر اولیور سٹینلے کے بھیس میں یہ سب دیکھ کر جوزف سے دل ہی دل میں خفا ہو جاتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راولے ان دونوں کو جا کر بتاتا ہے کہ تمہارا انکل اولیور آ گیا ہے، آ کر مل لو۔ تو یہ دونوں جب جاتے ہیں تو چارلز کو لگتا ہے کہ میں مسٹر پریمیم سے مل رہا ہوں، اور جوزف کو لگتا ہے کہ میں مسٹر سٹینلے سے مل رہا ہوں، کیونکہ ان دونوں نے اپنے انکل اولیور کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، آخر پر اولیور سب کچھ بتا دیتا ہے۔
जोसेफ से तो नाराज़ नज़र आता है मगर चार्ल्स से खुश होता है। अब यहाँ पर लेडी टीज़ल कहीं से आ जाती है, जो आते ही कहती है कि चार्ल्स और मारिया की शादी करवाएं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर मारिया को लगता है कि चार्ल्स लेडी स्नेयरवेल को पसंद करता है। जोसेफ जो इस रूम में खड़ा था वो कहता है कि हाँ मारिया तुम सही कह रही हो, चार्ल्स लेडी स्नेयरवेल ही को पसंद करता है। इसके बाद लेडी स्नेयरवेल कवर ड्राइव खेलते हुए कहती है कि चार्ल्स ने तो मुझसे शादी करने का वादा कर रखा है, अगर आप सबको यकीन नहीं आता ना तो मेरे नौकर स्नेक से पूछ ले। अब चार्ल्स की बात करें तो एक जगह पर खड़े होकर ये बहुत परेशान सा नज़र आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। खैर अब जब स्नेक आता है तो पता नहीं इसमें इंसानियत का कीड़ा कहाँ से जाग पड़ता है। ये आते ही कहता है कि लेडी स्नेयरवेल और जोसेफ झूठे हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे इस धोखेबाज इंसान स्नेक ने कर दिया, सच कैसे बोला। सब हैरान थे मगर बाद में हमें पता चलता है कि सर पीटर के नौकर राउले ने स्नेक को सच बोलने के लिए रिश्वत दी थी। खैर इस सब के बाद जोसेफ और लेडी थोड़ा सा शर्मिंदा होते हैं और आखिर पर हम देखते हैं कि मारिया और चार्ल्स की शादी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी, वो हल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।